آ رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے یہ مسلم معاشرے میں جو بچیاں جہیز دینے کے قابل نہیں ہیں، ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ بعض ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ اپنی جان لینے پہ وہاں مجبور ہو گئے ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ہم اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو ہم ان کے ساتھی بن جائیں گے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مل کر ان کے خلاف کارروائی کریں کہ یہ دبک کر رہ جائیں اور حق انشاءاللہ غالب ہو جائے۔ اس وقت ہمارے ملک میں اور اسی طرح پوری دنیا میں بہت ہی انتشار ہے۔ ایک طرف کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ ان کے بزنسز ٹھپ ہیں، تو دوسری طرف کمیونل کلاش کہ کبھی عیسائیوں کو تکلیف دینا تو کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینا، کبھی بنگلہ دیش میں ہندو جو ہوتے ہیں ان کو تکلیف دینا۔ ہم ان ساری چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، کسان ہو، کسی پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی مظلوم کا ہاتھ تھاما تھا اور لوگوں کو بھی مظلوم کا ہاتھ تھامنے کا حکم دیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی گدگ ضلع کے ایک تعلق نرمندہ میں ایک نوجوان کو، وہ مسلمان ہے، تو پہلے ہی سے ایک ویڈیو جاری کر کے اسے مارا جا رہا ہے، اسے نعوذ باللہ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں پولیس کیا کر رہی تھی اور وہاں کے لوگ جو سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ کیا کر رہے تھے؟ واقعہ ہونے کے بعد اگر ہم اس کو اریسٹ کروائیں یا یہ ہے کہ ہم اس پر کارروائی کریں تو یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کرنا ہے تاکہ یہ جو دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیا کریں؟ ملک کا ماحول ہی اتنی خرابی کی طرف چل رہا ہے جس کی وجہ سے، جبکہ پہلے زمانے میں جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ایک ہندو ایک مسلمان کے گھر میں، ایک مسلمان ہندو کے گھر میں، اور آج کل دیہاتوں میں اور ویران راستوں میں اگر برقعے والی ملتی ہے یا کوئی ٹوپی والا مل جاتا ہے تو اس کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں اس طرح کے حالات بن گئے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے میں سب سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی ایک کمیونٹی کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ انسانیت کو نقصان پہنچے گا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس ماحول کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امن، بھائی چارگی، محبت، اخوت، اس کو ہم دامنگیر کر لیں اور اس سے تھامیں اور آپس میں ایک اتحاد کی کوشش کریں تو جب جا کر ہی ہم اپنے اس ملک کو بچا پائیں گے۔ اگر کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے ہم اس پر نشانہ سان کے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیں کہ اس میں خود ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، وہ کسی بھی مذہب کی کیوں نہ ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ہم اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو ہم ان کے ساتھی بن جائیں گے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مل کر ان کے خلاف کارروائی کریں کہ یہ دبک کر رہ جائیں اور حق انشاءاللہ غالب ہو جائے۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں، کبھی پردے کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پہ، کبھی اذان کے نام پہ، مختلف طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ملک کا ایک یہاں کا طور طریقہ ہے کہ مندروں سے گھنٹیاں بجتی ہیں اور چرچوں سے اور گرودواروں سے بھی وہاں ان کی عبادت کی آوازیں آتی ہیں، تو ایک طرف مسجد کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا ایک الگ امتزاج ہے، یہ اور جگہ ہم کو دیکھنے کے لیے ملتا نہیں ہے۔
آپ اگر گنیش کے عید کے تہوار کے موقع پہ دیکھیں تو کتنے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگ اسے مناتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی، اور مسلمان کبھی اس کو اپوز نہیں کرتے۔ تو اسی طرح عید کے موقع پہ مسلمان جب خوشیاں مناتے ہیں تو کبھی غیر مسلم کوئی، لیکن اب یہ جو ماحول بن گیا ہے کہ ہم ان پہ اٹیک کریں، وہ ان پہ اٹیک کریں، ہم اگر کوئی ترکاری بیچنے کے لیے ہماری گلیوں میں آتی ہے یا آتا ہے کوئی مسلمان، اس پر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم اپنی گلیوں سے بھیجتے ہیں کہ ہماری اس گلی میں کسی مسلمان کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک؟ کیا پہلے ایسا تھا؟ تو اس لیے میں ہمارے اس ملک کے ہر واسی سے، ہر شہری سے اور یہاں کے ہر رہنے والے سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ ساری چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ یہ جھوٹی افواہیں بنا کے یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اب اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم آپس میں اب کھڑے ہونا چاہیے، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تاکہ ہم اپنے اس ملک کو پروان چڑھائیں، ترقی کی طرف لے کر جائیں۔ ہمارے میڈیا کے نوجوان بھی ماشاءاللہ اس سلسلے میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ صحیح نیوز پہنچے، غلط قسم کی نیوزیں، افواہیں نہ پہنچے جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ بعض نیوز چینل جو ہمارے نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سچی نیوز پہنچا کے ایک بیداری لے کے آئیں، اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں ایسے نیوز چینل والوں کو بھی، یوٹیوبرز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ جب ہم سب مل کے اگر کوشش کرتے ہیں، ایک طرف علماء، ایک طرف سیاسی لوگ، ایک طرف افسران، ایک طرف پولیس اور ایک طرف ہمارے نیوز چینل والے، سب مل کے اگر کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ایک ملک بنتا ہے۔ ہم ان ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، ساری جو واقعات آ رہے ہیں، ایک طرف ہمارے یہ مسلم معاشرے میں جو بچیاں جہیز دینے کے قابل نہیں ہیں، ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ بعض ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ اپنی جان لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ یا میرے اللہ، کہاں پہنچ رہا ہے؟ ایسے واقعات ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلط چیزوں میں پڑنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم آپس میں بھائی چارگی، محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔